بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یقل منہم منی الہ من دونہ فذلک نجزیہ جہنم کذلک نجزی الظالمین۔ اور جو ان سے یہ دعویٰ کرے کہ خدا نہیں بلکہ میں معبود ہوں تو ہم اس کو جہنم کی سزا دیں گے، سرکشوں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ اپنے اس چینل پر جس کا نام قرآن تعلیم و ادب ہے، میں آپ سب کا استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ایک ٹاپک جو کہ موت اور حیات ثانیہ کے نام سے چل رہا ہے، اسی میں آج ہم انشاءاللہ دوزخ کے مستحق کون لوگ ہیں، یعنی دوزخ میں جانے والے، جہنم میں جانے والے کون لوگ ہیں، قرآن کی روشنی میں ہم یہاں پر سمجھیں گے، اور میں انشاءاللہ صرف آیتیں لوں گی اور اسی سے بات کو سمجھانے کی کوشش کروں گی کہ وہ کون سی بری صفات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، جن کے اندر یہ صفات ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے اور وہ اس کا مستحق ہوں گے۔ سب سے پہلے جو میں نے ابھی آیت تلاوت کی ہے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 29 ہے کہ جو دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں بلکہ میں ہی خدا ہوں، تو ایسوں کو اللہ تعالیٰ پھر جہنم کی سزا دیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں شک نہیں کہ جو اللہ کے ساتھ شریک گردانے تو اللہ کی طرف سے جنت اس پر حرام ہو چکی ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور پھر تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جو تم میں سے اپنے دین سے برگشتہ ہوگا اور کفر کی حالت میں مر جائے گا تو ایسے لوگوں کا کیا کرایہ دنیا اور آخرت میں اکارت گیا، اور یہی ہیں دوزخی اور وہی ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف میں فرماتے ہیں ان نافرمانوں کے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں، اور وہ چوپاؤں کے مثل ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے، اور یہی لوگ غافل ہیں۔ یعنی یہاں پر جو بات بتائی گئی کہ جس کے سامنے دین آتا تو ہے، سنتے تو ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا ہے، انسنا کر دیتے ہیں، اندیکھا کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کے دل کیا ہے سمجھتے نہیں ہیں، ان کے آنکھیں دیکھتے ہیں لیکن وہ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اور ان کے کان ہیں لیکن اس کے باوجود وہ سنتے نہیں ہیں، تو وہ ایسے ہیں جیسے کہ چوپائے ہوتے ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور یہی لوگ کیا ہے غافل ہے کہ اپنے غفلتوں کی وجہ سے وہ ایسا کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک اور آیت میں وہ گناہ گاروں سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں کس چیز نے دوزخ میں ڈالا، وہ کہیں گے کہ ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے، اور محتاج کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور بیہودہ بکواس کرنے والوں کے ساتھ مل کر بکواس کیا کرتے تھے، انصاف کے دن یعنی قیامت کو جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ یہ سورۃ المدثر کی آیت نمبر 40 سے 47 کی آیتیں ہیں، جس میں فرشتے پوچھیں گے کہ تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈالا، تو جو جہنمی ہوں گے وہ کہیں گے کہ ہم نمازیوں میں سے یعنی نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ پھر دوسرا جو گناہ انہوں نے بتایا وہ محتاجوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، یعنی جو فقیر تھے، محتاج تھے، مسکین تھے، ان کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اور جو بیہودہ بکواس لغو اور جو ہوتا ہے ٹائم پاس کے لیے جو بیہودہ باتیں کرتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ وہ بھی مل کر کیا ہے بکواس کیا کرتے ہیں، ویسے لوگ بھی کیا ہے دوزخ میں رہیں گے۔ اور پھر انصاف کے دن یعنی قیامت کو وہ نہیں مانتے تھے، یہاں تک کہ انہیں موت آ جاتی ہے۔ اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے فرمایا کہ چلا جا، کوئی بھی ان سے تیرا تابع نہیں ہوگا، تو بے شک دوزخ تمہارا پورا عوض ہوگا، یعنی تم میں سے جو بھی تابع ہوگا تمہارا وہ کیا ہوگا دوزخ میں چلا جائے گا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 میں آتا ہے اور جو لوگ منکر ہیں ان کے حمایتی شیطان ہیں کہ ان کو روشنی سے نکال کر تاریکیوں میں دھکیل دیتے ہیں، یہی لوگ دوزخی ہیں اور وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور پھر یعنی جو منکر لوگ ہوتے ہیں، جو کافر ہوتے ہیں، جو انکار کرنے والے ہوتے ہیں، کفر کرنے والے، ان کی جو حمایت ہے، ان کی جو مدد اور ان کا ساتھ دینے والا جو ہوگا وہ صرف شیطان ہوگا۔ اور کیونکہ وہ انسان کو ایک بھلائی کی طرف سے لے جا کے برائیوں کی طرف ڈھکیل دیتا ہے، اندھیرے سے روشنی سے نکال کر اندھیرے میں ڈال دیتا ہے، تو ایسے لوگ جو جائیں گے اس کی فرما برداری کرنے والے وہ لوگ دوزخی ہیں اور وہ اس میں ہی رہیں گے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات سے انکار کیا ہم یقیناً ان کو دوزخوں میں داخل کریں گے۔ اور پھر سورۃ الفرقان میں آتا ہے بلکہ انہوں نے قیامت کو جھٹلایا
اور جو قیامت کو جھٹلائے گا اس کے لیے ہم نے دوزخ تیار کر رکھی ہے. یعنی جو ہمارے ایمان کے جو 6 پلرز ہیں ان میں قیامت پر بھی ایمان لانا کیا ہے ضروری ہے. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے قیامت کا جو انکار کرے گا پھر وہ کیا ہوگا, دوزخ میں جائیں گے. اور پھر سورۃ الانعام کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں نے اللہ کے حضور حاضر ہونے کو جھٹلایا اور پھر بلا شبہ وہ لوگ گھاٹے میں رہے یہاں تک کہ جب قیامت ایک دم ان پر آئے گی تو وہ چلا اٹھیں گے کہ افسوس ہماری کوتاہی پر جو قیامت کے بارے میں ہم سے ہوئی ہے, اور وہ اپنے گناہوں کے بوجھ اپنے پیٹوں پر لادے ہوئے ہوں گے. دیکھو تو کیا ہی برا بوجھ ہے جو یہ لاد کر لادے ہوئے ہوں گے. سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور قوم نوح نے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا ہم نے ان کو غرق کر دیا اور ان لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا. سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 70 میں آتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اس کتاب کو جھٹلاتے ہیں اور ان کتابوں کو بھی جو ہم نے اپنے پیغمبروں کی معرفت بھیجی سو آخرکار انہیں حقیقت معلوم ہو جائے گی. سورۃ النحل کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ تکبر کرنے والے ہیں کیا ہی برا ٹھکانہ ہے ان کے لیے. پھر سورۃ الطور آیت نمبر 14 میں آتا ہے کہ ان کافروں سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ آگ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. پھر سورۃ نساء کی آیت نمبر 140 میں آتا ہے کہ بے شک منافقوں اور کافروں سب کو دوزخ میں جمع کرنے والے ہیں. اور پھر سورۃ نساء کی آیت نمبر 168 سے 169 میں آتا ہے جو لوگ کفر اور ظلم کرتے رہے اور ان کو اللہ نہ تو بخشے گا اور نہ انہیں جہنم کے راستے کے سوا کوئی راستہ دکھائے گا اور پھر اس میں وہ کیا ہے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. سورۃ الکہف کی آیت نمبر 100 اور 101 میں آتا ہے کہ اور اس دن ہم دوزخ ان کافروں پر پیش کریں گے جن کی آنکھوں پر میری یاد سے پردہ پڑا تھا اور وہ سننے کے تاب نہ لاتے تھے. اب یہاں پر جو دوزخ کی بات کی گئی وہ کافروں پر کہ جن کی آنکھوں پر کیا ہے اللہ تعالیٰ کی یاد سے وہ ان کو دور کر دیا تھا, پردہ پڑا ہوا تھا اور وہ سننا بھی نہیں چاہتے تھے. تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بھی دوزخی ہیں اور وہ دوزخ میں رہیں گے. سورۃ الکہف کی آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کیا جو کافر ہوئے انہوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ وہ میرے سوا میرے بندوں کا کارساز بنائے. بے شک ہم دوزخ کو کافروں کی مہمانی کے لیے تیار کر رکھا ہے. سورۃ الکہف کی آیت نمبر 106 میں آئے گا کہ یہ جہنم ان کا بدلہ ہے اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اور پھر ہماری آیات اور ہمارے پیغمبروں کی ہنسی اڑائی تھی. سورہ محمد کی آیت نمبر 12 میں آتا ہے جو لوگ کافر ہیں دنیا میں اسی طرح رہتے بستے اور کھاتے پیتے ہیں جس طرح چوپائے کھاتے ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا. اور پھر سورۃ الغاشیہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں جو روگردانی کرے اور انکار کرے تو اللہ کا عذاب ان کو اس کے لیے اللہ کا عذاب ہوگا. اور پھر یہ کہ سورۃ الاعراف میں آتا ہے جنہوں نے اپنے دین کو ہنسی کھیل بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی انہیں دھوکے میں ڈالی ہوئی ہے تو آج بھی ہم ان کو بھلا دیں گے جیسے انہوں نے اس دن کو پیش آنے کو بھلا دیا تھا. یعنی یہاں پر جو دنیا میں مسلمان ہوتے ہوئے ان کے کام کیا ہوں گے, وہ دین کو ہنسی کھیل بنا کر رکھیں گے. تو ایسے لوگ اور دنیا کی زندگی انہیں دھوکے میں ڈالے گی تو آج بھی وہ کیا ہوں گے, اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن بھلا دے گا جس طرح انہوں نے دنیا میں بھلا دیا تھا. اور جس عذاب کی ہنسی اڑاتے تھے وہ ان پر آ کر پہنچے گی قیامت کے دن. اور پھر یہ سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جس دن نافرمان پشیمانی کی شدت کے باعث اپنے ہاتھ کاٹے گا اور کہے گا کاش میں رسول کے ساتھ رستے لگ لیا تھا. اور پھر دوسرا سورۃ الزمر میں آتا ہے اور قیامت کے دن تو دیکھے گا کہ جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا ان کے منہ کالے ہوں گے. اور سورۃ القیامہ میں آتا ہے بلکہ اس کافر نے جھٹلایا اور منہ موڑا پھر اکڑتا اپنے گھر والوں کی طرف چلتا بنا تو ایسے شخص تجھ پر تف ہے پھر تف ہے پھر اس شخص سے تجھ پر تف ہے. یعنی جو کافر ہوگا جو جھٹلائے گا اور منہ میں موڑے گا اور اکڑے گا تو اپنے گھر والوں کی طرف وہ چلتا ہوا اپنے آپ پر کیا ہے پھر تف کرتا ہوا جائے گا. سورۃ اللیل کی آیت نمبر 8 سے لے کے 10 تک آتا ہے اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہی برتی اور عمدہ بات کو جھوٹا جانا تو ہم مشکل جگہ اس کے لیے آسان کر دیں گے. یعنی اس کے لیے وہ اعمال آسان ہو جائیں گے جن کے باعث وہ مشکل یعنی جگہ یعنی دوزخ میں جائے گا. اور پھر سورہ نساء میں آتا ہے کہ جو لوگ بندگی سے آر رکھتے ہیں اور تکبر کرتے تھے
اللہ انہیں عذاب دردناک عذاب دے گا۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 36 میں آتا ہے، اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے ان سے اکڑ بیٹھیں گے وہی دوزخی ہیں اور وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ سورۃ النازعات کی آیت نمبر 37 سے 39 میں آتا ہے، سو جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو مقدم کر رکھا تو اس کا ٹھکانہ جو ہوگا وہ بس کیا ہے، دوزخ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورۃ البروج میں آتا ہے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان دار اور مردوں اور ایماندار عورتوں کو مصیبتوں میں مبتلا کیا تو پھر توبہ نہ کی، ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ یعنی جو ایمان والے مرد اور عورتیں ہوں گی ان کو جو مصیبت میں ڈالیں گے تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ دوزخ میں ہمیشہ کے لیے ڈالیں گے۔ تو کیا تم خدا کتاب کے ایک حصے پر ایمان رکھتے ہو اور دوسرے حصے کا انکار کرتے ہو؟ تم میں سے جو بھی کام کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں وہ رسوا ہے اور قیامت کے دن سخت عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ اور پھر جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اللہ کی باندھی ہوئی حدوں سے بڑھ جائے گا تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈالتے ہیں، سورۃ النساء کی آیت نمبر 14 میں۔ اور بے شک بدکار دوزخ میں ہوں گے، سورۃ الانفطار آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اور پھر سورۃ یونس کی آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جنہوں نے بدیاں کمائی ان کی بدی کی سزا اس کے برابر ملے گی کہ وہ ذلت پر سوار ہوگی، انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اور ان کے چہرے ایسے کالے ہوں گے گویا ان کے چہرے کو رات کے کالے ٹکڑوں سے ڈھانپ دیا گیا ہو۔ اور ایک جگہ سورۃ الفاتر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ بری چالیں چلتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ اور سورۃ توبہ کی آیت نمبر 34 میں آتا ہے کہ اور جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ان کو عذاب اور دردناک کے عذاب کی خوشخبری سنا تو یہ جو آیت ہمیں پڑھی ہیں، یہ پوری ساری آیتوں کے ذریعے ہمیں معلوم ہوا کہ جو دوزخ میں جانے والے ہیں ان کے کیا اوصاف ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، پھر کیا ہے حق اپنے سامنے آنے کے بعد اس کا انکار کرنا اور اس کو سننا نہیں، اور پھر آخرت کا انکار کرنا، محتاجوں کی مدد نہیں کرنا، اور پھر بیہودہ بکواس بات کرنا، قیامت کو جھٹلانا، اور پھر شیطان کی پیروی کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنا، اور پھر قیامت کے دن اللہ کے حضور ہونے کا بھی کھڑا ہونے سے بھی انکار کر دینا، اور پھر جو پیغمبروں کو جھٹلاتے ہیں اور اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں کو جھٹلاتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے، دوزخی ہیں۔ اور جو منافق ہوں گے، ظلم کرنے والے ہوں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی یاد سے جو غافل رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے اور دین کو ہنسی اور مذاق بنا لیتے ہیں، یعنی جب دل چاہا عمل کر لیا، جب دل چاہا نہیں کرا، یا پھر جب دل چاہا جو بات سمجھ میں آئی وہ لے لی اور جو بات سمجھ میں نہیں آئی اس کو چھوڑ دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی عذاب کا مذاق اڑانا، اور پھر بندگی کا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے کیا ہے، اپنے آپ کو عار سمجھنا، اور پھر دنیا کے فائدوں کو حاصل کرنے کے لیے آخرت کے فائدوں کو مقدم نہیں رکھنا۔ تو یہ ساری چیزیں کرنے والے، بدکاریاں کرنے والی، بری چالیں چلنے والے، یہ سارے لوگ کیا ہیں، دوزخ میں جائیں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو مال دیا ہے اس میں سے خرچ جو نہیں کرتے اور جو مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، اٹھا کر سینت کر زکوٰۃ نہیں نکالتے اور پھر اپنا مال خرچ نہیں کرتے، ویسے لوگ بھی کیا ہے، جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ وہ لوگ جو دوزخ کے مستحق ہوں گے جب تک کہ وہ ان گناہوں سے توبہ کر کے انہیں چھوڑ نہ دے۔ یعنی اگر یہ ایسی کوئی اس میں سے کوئی ایک برائی بھی اگر ہمارے اندر یا ہمارے اپنوں میں پائی جاتی ہے تو ہمیں اس کی اصلاح کرنا ہے اور اپنے اندر سے وہ برائیوں کو مٹانا ہے تاکہ ہم جنت میں جائیں اور اللہ تعالیٰ کی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کریں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ قرآن کی آیتوں سے پتہ چل گیا ہوگا کہ دوزخ کے کون مستحق ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے، اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے ماں باپ، بھائی بہنوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، تمام امت مسلمہ کے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے اور ہماری اصلاح فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔